اچھا ہو گیا آپ نے ایکسپلین کیا. میں چاہتا تھا بیکاز یہ مجھے پتا تھا کہ اگلا جو ہے نا وہ سوالات اس پہ آنے ہیں کہ جی یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. ہاں. اچھا واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے اسی ڈائمینشنس کی جب ہم بات کر رہے تھے, کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو آپ آلدو آپ نے ایکسپلین کیا ہے صحابہ کہف کا وہ یہ موومنٹس اینڈ ایوری تھنگ, بٹ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ صاحب کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ نے کہیں پر, بھائی ایک سوال بھی یہ آیا ہوا ہے, آپ نے وہ سوال دیکھا یا نہیں, نظر سے گزرا کہ حضرت عیسیٰ کی بھی روح بھی جو ہے بلیک ہول سے ہی گزر کے گئی تھی, تو روح گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب معراج ہے تو کیا وہ روح گئی ہے؟ ٹھیک ہے, میرا یہ ایک سوال تھا. تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اصحاب کہف کو بھی کسی ایسی ڈائمینشن سے گزار کے کسی اور جگہ پہنچا دیا گیا ہو؟ اب پاسبلٹی کے لیے تو سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے, لیکن بظاہر جو ہمارے پاس نالج ہے میرا جو طریقہ کار ہوتا ہے علی بھائی وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اویلیبل نالج ہے سائنس کی, ٹھیک ہے, اور جو قرآن کریم نے باتیں بتائی ہیں, جیسے میں نے آپ کو ورڈز مینشن کیے کہ میں کن ورڈز کی وجہ سے یہاں تک پہنچا, یہ ورڈ یہ ورڈ یہ ورڈ. میرا اصل میں مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز پر ایگری کر رہے ہیں یا کسی چیز سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو اس کی کوئی بیسز ہونی چاہیے, کوئی ریزن ہونی چاہیے. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ زیرو گریوٹی میں چلے گئے تھے اور وہ فی فجوۃ منہ ایک کھلی جگہ پہ ایسے تیر رہے تھے, تو اس کی میں نے ایکسپلینیشن بیان کی کہ یہ ورڈ یوز ہوا, یہ ورڈ یوز ہوا, یہ ورڈ یوز ہوا, اس وجہ سے. اب اگر ہم اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی تدبر اس پہ کریں گے تو وہ کسی بیسس پہ کریں گے. اگر کوئی اسے ڈس ایگری کرے گا تو وہ بھی کسی پوائنٹ پہ کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے جو خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ جب یہ ڈسکشن چلے, کیونکہ ڈاکٹر سفیان تو ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, وہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے, پر انہوں نے کسی بیسس پر کسی پوائنٹ پہ کچھ پوائنٹس اٹھائیں, آپ اپنے پوائنٹس پر بتائیں کہ یہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے. ایک خوبصورت معاشرہ بنے گا جہاں پہ اور ریسرچ ہوگی, ڈسکشن ہوگی, اور میں آپ کو بتاؤں یہ عبادت کا سب سے بڑا لیول ہے. ایبسلیوٹلی سب سے بڑا لیول ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, سب غور و فکر کر رہے ہیں نا. ہمارا معاشرے کا تو اصل عادت یہ ہے کہ نہیں علی صاحب غلط ہے. اگر غلط ہیں تو کیوں ہے, وہ پوائنٹ کیا ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. اور دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس غلط کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی کنسپریسی ہے اور یہ اس وجہ سے غلط کہہ رہا ہے. میں جن لوگوں کا اسٹوڈنٹ ہوں, جن لوگوں سے سیکھتا ہوں, کچھ باتوں سے ان کے ایگری نہیں کرتا, پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط جان بوجھ کر ہے. کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے, کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں کمی آ سکتی ہے. تو اگر ہم ڈائمینشنز کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کو ایک دفعہ پھر دیکھنا ہوگا, دیکھیں گے آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. ابھی میری پاسبلٹی یہی دو ہے جو میں نے ایکسپلین کی, ایک یہ اور دوسرا یہ ٹائم والا ایگزوٹک میٹر والا. یہ دو میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں بنتی ہے. اللہ عالم باقی اور انڈرسٹینڈنگ سے شاید. اور میں ابھی راستے میں رائد کو کہہ رہا تھا کہ میں ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو نیا اس سے سیکھ لیتا ہوں, انفارمیشن آ جاتی ہے, اور یہی ہمارے بس میں, یہی ہم کر سکتے ہیں. میں نے یہ سوال اس لیے اب سے ڈاکٹر صاحب پوچھا تھا بیکاز میرے بھی ذہن میں نا یہ تھا کہ جس طرح آپ نے یہ چیز ایکسپلین کی ہے, تو آج سائنس یہاں تک پہنچی تو ہم سائنس, کیونکہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ریویلڈ نالج کو ایکوائرڈ نالج سے میچ کر رہے ہیں, اور یہی پہ ہمارا پوچھنا ہے. ایگزیکٹلی جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں ہے اس پہ ہمارا پوچھنا بھی نہیں. تو میں اسی لیے مطلب میں نے ویورز کے لیے کہا کہ بھائی ہم کوئی نئی تھیوریز نہیں بنا رہے, ہم کوئی کانسپریسیز پہ بات نہیں کر رہے, ہم نے صرف یہ آبجیکٹیو ہے کہ بھائی جو ایکوائرڈ ہے اور جو ریویلڈ ہے ان دونوں میں کیا کمپیریزن. اور میں یہ بھی سب کو دعوت دوں گا کہ آپ لوگ کی اگر ریسرچ ہے اس پہ, ایک تو یہ ہے کہ نہیں بس آپ غلط ہیں میں ٹھیک ہوں, وہ نہیں. اگر آپ کی اس پہ کوئی ریسرچ ہے, آپ نے کوئی کام کیا ہو کہ نہیں یہ ورڈ ایسے اور یہ ایسے ہو سکتا ہے, یہ سائنٹیفک یہ ہو سکتا ہے, پلیز شیئر کریں. کیونکہ میں تو بھوکا ہوں نالج کے لیے. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ کہتا ہوں. میں نیا سیکھوں گا, یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں گا کہ میں ٹھیک ہوں, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, میں بہت خوش ہوں گا اور میں اور زیادہ سیکھوں گا. بے شک مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور یہ تو ظاہر ہم تو لائف لانگ دیکھیں سب سے بڑا دنیا کا, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویورز آپ کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنتے زندہ کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنے, چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں تو سنتے زندہ ہوتی ہے. تو ہی واز دا بگیسٹ, صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ لرنر آف ہز لائف. ساری زندگی سیکھتے ہی رہے. تو آپ اگر سیکھ رہے ہیں تو آپ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, شاید سنانا چاہیے. مجھے ایک میسج آیا 2-3 دفعہ کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میری چونکہ مصروفیت ہو گئی تو میں ٹائم نہیں دے پاتا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ میری 2 منٹ بات سنیے گا, اگر آپ کو میری بات ٹھیک لگے پھر اس کے بعد کنٹینیو کیجیے گا ورنہ بند کر دیجیے. میں نے کہا ٹھیک. میں نے انہیں نمبر دیا.
انہوں نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، ڈیٹیلز باقی نہیں بتائی، پر اس کے بعد شاید مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے ہر رات میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ان سے کنٹینیوسلی نالج حاصل کرتا تھا، علم حاصل کرتا تھا. سورہ کاف کا ایک حصہ جو ہے اس میں جو میں نے ایکسپلین کیا، ایک حصہ وہ میں نے ان سے اٹھایا، پھر اپنی ریسرچ کی، ویریفائی کیا، پھر اس کے بعد آگے گیا. کہنے کا مطلب یہ تھا میں اس کو جانتا بھی نہیں ابھی تک، میں ان سے ملا بھی نہیں، میں ان کا نام بھی نہیں جانتا. وہ مجھے ڈائریکشن دیتے تھے، پھر میں اپنی ریسرچ کرتا تھا، ان چیزوں کو سمجھتا تھا. تو یہ 1 مہینہ یا 2 مہینہ میں ان سے نالج گین کرتا رہا. میں نے کبھی انہیں نہیں کہا کہ آپ ہیں کون، میں ڈاکٹر سفیان ہوں، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں. نہیں، مجھے ان کی باتیں جہاں جہاں ٹھیک لگی انہوں نے مجھے 100 باتیں بتائیں، اس میں سے مجھے 10 ٹھیک لگی، میں نے 10 اٹھائی، 90 میں نے چھوڑ دی. تو میرا آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ یہ ایسے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے وہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس نہیں ہے تو یہ تو آپ نے علم بلاک کر دیا. آپ پھیلائیں اس علم کو، بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، ہم سے شیئر کریں. یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، مین چیز یہ ہے، اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے بلکہ اس کی بھی تحقیق کرتے ہیں. تو مطلب یہ تو قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کس کو کہا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں؟ حکمت کو. جب آپ چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو ہماری تو یہی حیثیت ہے، اور یہاں تک کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، آپ سے بھی شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کو صرف یہی دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری باتوں پہ اندھے بہرے ہو کے مت گریں، اپنی ریسرچ کریں. ہماری خواہش یہ ہے، میری بھی، علی بھائی کی بھی، جہاں جتنے لوگ ہیں وہ ایک ہی خواہش ہے. یاد رکھیے گا، خواہش ہماری صرف ایک ہے. آپ قرآن سے جڑے، آپ سوچنا شروع کریں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے شروع الحمدوں سے کر دیا ہے. ہم تو ہے میم دال ہے، ہے میم دال کا مطلب یہ ہے کہ جو دل سے تعریف کی جائے. کیوں؟ نے مجھ سے پوچھا نا کیوں میں دل سے تعریف کیسے کروں، پہلا لفظ کیسے کہوں. ذرا سوچیں گے نا تو آپ کو وہ راز پتہ چلیں گے کہ آپ کو اس کتاب سے محبت ہو جائے گی. اور علی بھائی یہ کتاب کی محبت ایسی ہے نا، آپ کو یہ دنیا و مافیا سب بھول جائے گا. آپ اس میں گریں گے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. میری صرف یہی خواہش ہے کہ جس ہپنوٹزم میں یہ پڑے ہوئے اس کا دارو، اس کا اینٹیڈوٹ یہ ہے. اور وہ کہہ دیں وہ اصحاب کہف کا بھی آپ کو یہی بتایا، قیما لینذر باسا. آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، پوچھتے ہیں اس میں کہ آپ کو یہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب لگ رہا ہے. عجیب یہ کتاب ہے جس نے آپ کو بچانا ہے، اینٹیڈوٹ. تو میرا گول یہ ہے، ہماری طرف مت آئے، ہم سے صرف ایک ہی چیز کریکٹ کریں. ہم نے ایک ڈائریکشن آپ کو دی، آپ اس میں ایڈ آن کریں، آپ ہمیں کریکٹ کریں، پر ریسرچ شروع کریں. ہوتا یہ کہ لوگ نا بحث پہ بحث صرف اس لیے ٹو پروو اے پوائنٹ. میرے پاس بھی مجھے ایک صاحب نے، میں نے آپ سے شاید ڈسکس بھی کیا تھا، ایک صاحب نے مجھے ای میلیں شروع کر دی کہ جی تم میرے ساتھ بات کرو، تم ڈر رہے ہو، تم پبلک میں میرے ساتھ نہیں بات کرنا چاہ رہے. تو میں نے پھر ان سے آپ سے مشورہ کیا. آپ نے کہا کہ جی آپ ان صاحب سے پوچھیں گے ان کا آبجیکٹیو کیا ہے، سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دونوں بھائی بیٹھیں گے ان کے ساتھ. تو میں نے ان کو پھر میسیج ہی کیا، میں نے دیکھا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی آپ اگر علم سیکھنا ہے تو ہم حاضر ہیں، اگر آپ نے غلط و صحیح ثابت کرنا ہے تو مجھے سورہ کافرون میں اللہ نے بتا دیا لکم دینکم ولی دین. بالکل ایسے ہی. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا بیکاز میں غلط ہوں، آپ صحیح ہیں. میں ایک بات کے ساتھ اس کو، میرے لیے تمام انسان ایک امت ہے، وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. ہاں کسی نے راستے بدل لیے ہیں، پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. علی بھائی ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت میں پوچھے کہ تمہیں میں نے کتنا دیا تھا، علم دیا تھا، اچھے گھر میں پیدا ہوئے تھے، تمہیں میں نے ایک ذمہ داری دی تھی کہ جتنی انسانیت ہے اس تک میرا پیغام پہنچانا. اور کیسے پہنچانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو نرمی سے بات کرنا. فرعون کے پاس کیا تم نے کیا؟ کیا تم نے قولوا للناس حسنا ایک خوبصورت طریقے سے، بصیرت سے، لاجک سے، سائنس سے، فلاسفی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ آپ کو ہم نے نرم دل پیدا کیا، ورنہ آپ زبان دی نرم، ورنہ تو یہ آپ سے بات ہی نہ کرتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے لیے تمام انسان، ایتھیسٹ ہے، ایگنوسٹک ہے، اسکیپٹیکل ہے، ان سب کو میں پیار سے پیغام، پر وہ نہیں جو لینا نہیں چاہتا، جو نفس و دنیا کا غلام ہو چکا ہے اور جو یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ تم غلط میں صحیح، وہ کہتے ہیں، قرآن شریف کہتا ہے قالوا سلامہ، کیا السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب، واپس تھوڑا سا ہم آتے ہیں اس کی طرف اپنی، کیونکہ ابھی تو ہم نے صرف ایک ڈائمینشن ایکسپلور کی تھی، پھر تھوڑے سے ہم ڈائیورژنس پہ چلے گئے. جو اصحاب کہف ہیں، مطلب میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، اگین تعداد نہیں، ایک تو آپ نے بتایا کہ ان کو ریوارڈ کیوں ملا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ
کچھ اور بھی آپ کو اس میں لگتا ہے کہ اصحاب کہف میرے لیے آج جاننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ جب بھی یوتھ سے میری انٹریکشن ہوتی ہے تو میں اصحاب کہف کی مثال دیتا ہوں، اور اصحاب کہف کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہماری یوتھ آج کل جس چیز سے انفلوئنس ہے وہ سوشل پریشر ہے. تھینک یو. اور میرا یہ ماننا ہے کہ میں یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں نا، ایک بچہ نیا آئے اور وہ تھوڑی سی داڑھی رکھ لے، تھوڑا دین کے قریب ہونا شروع ہو جائے تو سب اسے کہتے ہیں اوے مولانا آؤ، اے مولانا ادھر آؤ. ایک بچی جو ہے وہ اگر نقاب پہننا شروع کر دے، سر ڈھانپنا شروع کر دے تو تمام لوگ جو ہے وہ اسے حجابی اور کیا ایسے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری اوور آل سوسائٹی جو ہے اس نے اپنی ایک ڈائریکشن طے کر لی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی چیز کی کثرت تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ ٹھیک ہے. اگر کل کو تم یہ آرگومنٹ دیکھو کہ یہ بھی یہ کر رہا تھا، وہ بھی یہ کر رہا تھا، یہ تو میں اسی راستے پہ جا رہا تھا جس پہ، تو کہیں گے کہ تم بھی جاؤ اور یہ بھی ہے. اس پہ چھوٹ نہیں ہے. آپ نے اپنی عقل فکر استعمال کرنی ہے، اور جب سچا راستہ آپ کو پتہ چل جائے اس پہ کھڑا ہونا ہے. تو میں یہ میسج دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے یوتھ کو یہ سمجھنے کے لیے. ہم لوگ دیکھیں، آپ گھر میں اپنے بچے کو بڑا اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں، باہر جب وہ دنیا جاتا ہے وہ بالکل الگ ہے، تو اس کی پرسنالٹی ایک کنفلکٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے دماغ میں ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کنفلکٹ میں بیچارہ جو ہے وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. تو یہاں پہ اس کے لیے یہ بات کلیئر کرنا بڑی ضروری ہے کہ تم ٹھیک ہو بیٹا، دنیا اگر ساری غلط ہے وہ غلط ہے، تم ٹھیک ہو. اپنا راستہ جو ہے وہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم نے جب کہا کہ ان سے پھر 300 سال گزرے پلس 9، یہ الگ الگ کہا. اس پہ آپ نے سوچا ہوگا نا کہ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ 2 طرح کا سسٹم ہے ہمارے پاس، ایک لیونر ہے اور ایک سولر ہے. جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو ایگزیکٹ یہی بنتا ہے، ایک میں 300 بنتے ہیں اور ایک میں 309 بنتے ہیں. میرے خیال میں ایک انسان کے لیے یہ بھی بڑا کافی تھا کہ 14 سال پہلے اتنا حساب کتاب کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ 300 اور 309 سولر اور لیونر کا ایگزیکٹ حساب ہے دونوں کا. اور اس میں آپ کے پرانی جو ابھی آپ نے جملہ بولا تھا نا، اس سے پہلے ہم نے ڈسکشن کی تھی، وہ اس کا جواب بھی اس میں آ گیا. بلکہ میری ابھی آپ کی بات کی تو میرے مائنڈ میں آیا، آئی ڈونٹ نو آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ اس وقت تھا یا نہیں، کہ جو بھی ہم ایکسپلین کر رہے تھے ریلیٹیوٹی آف ٹائم کا، تو اور کہ فیوچر جو ڈائمینشن سے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تو جس ڈائمینشن میں بیٹھے ہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے نا ان کو، رائٹ؟ تو ان کو پتا تھا کہ جی انہوں نے کل کو لونر اور وہ کیلنڈر جب آئیں گے تو کیا ہوگا، تو میں پہلے اس کا جواب دونوں کو کلیئر کر دیا. میں اس بات کے ساتھ اسے کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں، جس سے ہمیں ایک اندازہ ہو گیا سائنٹیفک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ شاید اس زمین پر ایسی جگہ ہیں جہاں اس زمین پر بھی، کائنات میں تو ہے، وہ تو سائنٹیفکلی پروف ہو چکا، وہ تو ہماری جگہ پر، اس زمین پہ بھی شاید ایسی جگہ ہوں جہاں وقت باقی چیزوں سے الگ گزر سکتا ہو. اس زمین پر بھی شاید ایسے راستے ہو جو آپ کو دوسری جگہوں سے کنیکٹ کر سکے، لے کے جا سکے. اور اس کنسیپٹس کو، ورم ہول کو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی قسطوں میں کسی حد تک کور، جیسے برمودا ٹرائنگل کی ایگزامپل ہے، یا اور ایگزامپلز ہیں، اور بھی ایگزامپلز ہو سکتے ہیں. بے شک سب سے بڑی بیت المقدس کی ایگزامپل، بیت المقدس کی ایگزامپل پہ ہم نے اس پہ وہ ابھی تک ہم نے ویسے اس کو ایکسپلور نہیں کیا، بیکاز ہم اور ڈائمینشنز میں نکل رہے ہیں. تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم میرا خیال ہے اس کو یہاں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس نشست کو. اور ہمارا جو ذوالقرنین والا واقعہ ہے، کیونکہ سورہ کاف کو ایکسپلور کرنا کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ان کی ڈبل ہیلکس نیبولا کو سمجھنا ضرورت ہے. وہ اب یہ سوال لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، میں ایسے ہی تھوڑا انٹرسٹ کریٹ کر دوں، ایتھیسٹ بھی بڑا، کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، یہ قرآن کریم یہ کہتا ہے. اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے کہ واہ، اور وہ کون سی جگہ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دیوار ہے جو ختم نہیں ہو رہی، وہ کیوں نہیں ختم ہو رہی، اس کا نیچر کیسا ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہی. تو قرآن کریم نے بیان کیا تو اس میں بہت بڑا راز ہے، اسے سمجھیں گے انشاءاللہ. تو ویور اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے. جو کہا، جو سنا، جو محفل ہم نے سجائی، جو علم ہم نے بانٹا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہمارے میزان میں ہمارے حق میں قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے علم نافع بنا دے. اور اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ہم سب مل کر جنت الفردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے ہمسائے بن کے اکٹھے وجہ الکریم دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.